یہ چیز میرے عزیز، ایران نے امریکہ کی ناک میں دم کر دیا۔ امریکہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ کون سے اصل طیارے ہیں ایران کے اور کون سے نقل۔ جی ہاں دوستو، امریکہ کو دھوکہ دینے کے لیے نقلی طیاروں کا استعمال کر رہا ہے ایران۔ ایران کر یہ رہا ہے کہ رن ویز پر پینٹ کر دیتا ہے طیارے، جس سے لگتا ہے کہ بالکل اصل طیارے کھڑے ہیں، اور اس مہارت سے پینٹ کیے جاتے ہیں یہ طیارے کہ جدید میزائل سسٹم اور سیٹلائٹس بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ٹیکنالوجیز ہی 2D پینٹس اور 3D اصل طیاروں میں فرق کر سکتی ہیں، مگر ایران انہیں بھی چکما دینے میں کامیاب ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کئی ملین ڈالرز کے میزائل ان پینٹ ہوئے طیاروں پر مار کر نقصان کر رہا ہے اپنا۔ اور ہاں، ایران رن ویز پر صرف طیارے ہی پینٹ نہیں کر رہا بلکہ لکڑی اور پلاسٹک کے طیارے بنا کر کھڑے کر دیتا ہے وہاں۔ اس لیے تو خبریں ہیں کہ امریکہ ان طیاروں کو بھی اصل سمجھے ہوئے ان پر مہنگے میزائل فائر کر کے اڑا رہا ہے انہیں، اور خوب نقصان کر رہا ہے اپنا۔ ویسے کیا کمال کی حکمت عملی اپنائی ہے ایران نے، واہ! او بازی ڈر گئی، بازی ڈر گئی۔ امریکہ بہادر نے کمال بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران میں فوج نہ بھیجنے کا عندیہ دے دیا۔ جی ہاں دوستو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف انکار کر دیا ایران میں اپنی فوج اتارنے سے۔ انٹرویو میں کہا، نہیں سوچا ایران میں امریکی فوجی بھیجنے سے متعلق، بلکہ اس وقت تو ایران میں امریکی فوجی بھیجنے کا سوچنا وقت ضائع کرنا ہوگا۔ مزید بولے کہ ایران کے وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ ایران امریکی زمینی حملے کے لیے تیار ہے، فضول بات ہے، کیونکہ ایران اپنی نیوی کھو چکا، وہ ہر وہ چیز کھو چکا جو وہ کھو سکتا تھا۔ مگر شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھول گئے کہ کسی بھی ملک میں رجیم چینج صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب اپنے فوجی اتارے جائیں اس ملک میں۔ ایک جانب تو وہ ایران کو تباہ و برباد کر دینے کی باتیں کر رہے ہیں، ایران پہ قبضے اور اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دینے کے امریکی عزائم کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں وہاں فوجی بھیجنے سے انکار سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ان سبھی کاموں کی ابتدا تبھی ہو سکتی ہے جب امریکہ اپنے فوجی بھیجے ایران میں، لیکن امریکہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ نے شکست تسلیم کر لی، مان لیا اس نے کہ وہ نہ تو ایران پر قبضہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی رجیم چینج، اور نہ ہی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے ایران کے، اور وہ ڈر گیا ہے، اس لیے اپنے فوجی ایران میں نہیں بھیج رہا، کیونکہ اسے اچھی طرح اندازہ ہے کہ کیا کرے گا ایران اس کے فوجیوں کے ساتھ۔ ایران نے امریکہ کا تاریخی نقصان کر دیا، بینڈ بجا کے رکھ دیا امریکہ بہادر کا ایران نے۔ لو جی، امریکی نشریاتی ادارے CNN نے ایرانی جنگی کامیابیوں کی تصدیق کر دی، اور وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ۔ CNN نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا کہ سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران نے جنگ کے آغاز میں ہی اردن میں امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم تھارڈ کا ریڈار تباہ و برباد کر ڈالا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ UAE میں بھی ایران نے 2 مقامات پر تھارڈ کے ریڈارز کو نشانہ بنایا تھا۔ یوں اس نے امریکہ کے فن خان ایئر ڈیفنس سسٹم تھارڈ کے 3 ریڈارز کو نیست و نابود کر ڈالا، یعنی ناکارہ بنا دیا تھارڈ کے 3 سسٹمز کو۔ CNN نے مزید بتایا کہ UAE میں لگے ریڈارز بلڈنگ کے اندر نصب تھے، اس لیے نقصان کا 100% ٹھیک اندازہ لگانا کسی صورت ممکن نہیں، مگر یہ کوئی عام بات نہیں کہ قطر میں ارلی وارننگ ریڈار سسٹم ہی اڑا دیا ایران نے، اور وہ بھی 28 فروری کو۔ CNN کے مطابق ایران نے کیا یہ کہ کمیونیکیشن، ریڈار اور جاسوسی آلات کو نشانہ بنایا، اور یوں ایئر ڈیفنس سسٹم کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ خیر، کوشش کا لفظ استعمال کرنا تو درست نہیں، کیونکہ ایران نے امریکی ساختہ 3 ایئر ڈیفنس سسٹم تھارڈ ہی اڑا ڈالے۔ ایران سے جنگ کہیں کنگال ہی نہ کر دے امریکہ کو، دیوالیہ ہی نہ نکال دے دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور دفاعی سپر پاور امریکہ کا، کیونکہ ایران سے جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو $3.7 ارب مالی نقصان ہوا۔ جی ہاں، $3.7 ارب۔ یہ کہنا ہے امریکی تھنک ٹینک CSIS کا، اور یہ تو محض 100 گھنٹوں کا خرچہ ہے۔ نہیں معلوم کتنا عرصہ چلتی ہے یہ جنگ اور کتنا مالی نقصان ہوتا ہے امریکہ کو، کیونکہ ایران سے جنگ کے اخراجات خود امریکیوں کی سوچ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس جنگ کے خرچے امریکہ کے موجودہ بجٹ میں شامل نہیں، اس لیے امریکی محکمہ جنگ کو اضافی فنڈز درکار ہوں گے۔ اس جنگ کے اخراجات کو بجٹ کٹوتیوں سے پورا کرنا سیاسی اور عملی طور پر بلا کا مشکل ہوگا، بلا کا مشکل۔ بھارت کو چاہیے کہ اپنی ایئر فورس ہی ختم کر دے، کیونکہ ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا انڈیا کا۔ یہ طیارہ تھا سخوئی Su-30، روسی ساختہ بہت اعلیٰ طیارہ ہے یہ، لیکن اس کے باوجود گر گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دونوں پائلٹ اسکواڈرن لیڈر انوج اور فلائٹ لیفٹیننٹ پرویش ہلاک ہو گئے اس حادثے میں۔ یہ بدقسمت طیارہ جو ہارڈ ایئر بیس سے روٹین کے تربیتی مشن کے لیے اڑا تھا، اور پھر شام 7:42 پر اس کا ریڈار سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، لگ بھگ 60 کلومیٹر دور ریاست آسام کے پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا یہ۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ طیارہ گرتے وقت نہایت خوفناک دھماکہ ہوا،
हर जानिब धुएं के बादल छा गए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया था भारतीय फिजाइया ने और फिर जल्द ही उन्हें तैयारे का मलबा मिल गया, जिसमें दोनों पायलट्स की लाशें भी थी। तबाहशुदा तैयारा सखोई Su-30 अच्छा तैयारा है, इसलिए इसे ग्राउंड करने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी तमाम तेजस तैयारे ग्राउंड कर चुका भारत, और मजीद कितने फाइटर जेट्स ग्राउंड करेगा। इसलिए भारत को चाहिए कि अपने पायलट्स ही ग्राउंड कर दे। ये बेहतरीन हल है, क्योंकि नाअहल हैं भारतीय पायलट जो ज़माने जंग में राफेल गिरवा देते हैं, वो ज़माने अमन में भी कोई भी तैयारा गिरवा सकते हैं, बिल्कुल सखोई Su-30 की तरह। बस कहीं इस तैयारे की तबाही का इल्जाम भी इंडिया पाकिस्तान पर न लगा दे।